پاکستان کو انڈیا کی اب ضرورت نہیں ہے. بھاڑ میں جائے انڈیا, مودی اور انڈین کرکٹ. ایسا میں نہیں بول رہا, ایسا بول رہے ہیں تنویر احمد. وہ تنویر احمد جس کا ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آیا ہوتا ہے جس میں اگینسٹ انڈیا باتیں کی گئی ہوتی ہیں, اور ایسی باتیں تنویر احمد ہمیشہ ایک لائیو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اگینسٹ انڈیا بات کرتا ہے. اور پھر تنویر احمد نے یہی بات کی ہے کہ اب پاکستان کو انڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انڈین کرکٹ اور مودی باڑ میں جائیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایشیا کپ والا بھی مسئلہ چل رہا تھا کہ جی پہلے انڈیا نے بولا کہ ہم نے ایشیا کپ نہیں کھیلنا. اب تنویر احمد نے بولا کہ انڈیا ایشیا کپ کے لیے راضی ہو گیا ہے. اب تنویر احمد نے بیسیکلی باتیں تو بڑی سخت کی ہیں اور بڑی غلط باتیں, ساری باتیں میں آپ کو شروع میں بتاتا ہوں. 2-3-4 باتیں تنویر احمد نے بڑی گھٹیا قسم کی ہیں اور بعد میں آپ کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹھیک باتیں تھی یا نہیں باتیں تھی. دیکھیں, تنویر احمد نے یہ بات کی ہے کہ انڈیا کو پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کو انڈیا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انڈیا پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایسا تنویر احمد بول رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے ساتھ کیا بات لنک کر کے اس کو صحیح بولا ہے کہ جی یہ اس وجہ سے انڈیا پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہے. تنویر احمد نے بولا کہ جی جس طرح انڈین کرکٹ یا انڈیا BCCI والے پہلے رولا ڈال رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے وہ نہیں کرنا. اب آپ لوگ کس طرح مان گئے ہو جو ہے وہ اپنی لیجنڈز ٹیم کو پاکستان کے اگینسٹ کھلانے میں, اپنی وومنس ٹیم کو پاکستان کے ساتھ کھلانے میں, اور اپنی مینس ٹیم کو پاکستان کے ساتھ کھلانے میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایشیا کپ 2025 جو کہ اس سال کھیلا جائے گا مینس کا, انڈیا اس کی ہوسٹ ہے, میزبانی کرے گا, لیکن وہ UAE میں کھیلا جائے گا. تنویر احمد نے بولا کہ بھائی اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہے, کیونکہ انڈیا کو بھی پتا ہے کہ پیسہ تب بھی آئے گا جب ہم پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے. تو پاکستان کو تو انڈیا کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انڈیا کو پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایسا تنویر احمد نے بولا ہے. اور تنویر احمد نے ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ بھائی انڈیا جتنا مرضی باتیں کر لے لیکن اندر ہی اندر سے وہ پاکستان سے ڈرتا ہے. اب میری ایک بات سنیے گا, ادھر پاکستان اور انڈیا کی اگر بائیلیٹرل سیریز کی بات کی جائے جو کہ 2012 سے نہیں ہو رہی, پاکستان تو ہمیشہ سے ایگری ہوتا ہے کہ یار ہو جائے, آج انڈیا BCCI انڈین گورنمنٹ ایگری ہو جائے, پاکستان انڈیا کی بائیلیٹرل سیریز چالو ہو جائے. اس سے تو یہ پتا چلتا ہے انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ ہم بائیلیٹرل سیریز کھیلیں, کیونکہ اگر انڈیا چاہے تو آج پاکستان اور انڈیا کی بائیلیٹرل سیریز کنٹینیو ہو سکتی ہیں. اس سے تو یہ پتا چلتا ہے. بٹ اکارڈنگ ٹو تنویر احمد تو کہتا ہے بھائی انڈیا کو پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کو انڈیا کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا کس کو کس کی ضرورت ہے, صحیح ہے, ہر بندہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, دونوں کنٹریز اپنی جگہ چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ تنویر احمد طرح کے ڈڈو جو ہے نا, یہ تنویر احمد کی طرح کے جو کچھوے ہیں. اب تنویر احمد تو دیکھو اس بندے سے کوشچن کیا جائے گا کرکٹ کے بارے میں, یہ اندر مودی کو گالیاں دے رہا ہوگا, یہ اندر انڈین کنٹری کو گالیاں دے رہا ہوگا, یہ اندر انڈین لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوگا, اور یہ کرکٹ پہ بات نہیں کرے گا. یہ کرکٹ پہ بات نہیں کرے گا کیونکہ اس کو کرکٹ پہ بات کرنا آتی ہی نہیں ہے. خود اس کی زندگی میں کیا ہے, خود اس کے 4 انٹرنیشنل میچ ہے. بس یہ مطلب نا 4 انٹرنیشنل میچ میں ہی آ کے ادھر جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے رکی پونٹنگ بنا ہوتا ہے جیو میں. ایسے انالیسس کر رہا تھا رکی پونٹنگ کا بچہ ہے, جس طرح یہ خود رکی پونٹنگ ہے یا جیک کیلس بنا ہوا ہے, خود اس کے یدی نے 3 کے 4 انٹرنیشنل میچ ہے, اور آ کے ادھر دوسروں کو گیان پھیل رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں, اس طرح کرو. اور بھائی میری بات سن لے ایک بار کہ پاکستان اور انڈیا جتنی مرضی بکواس کر دے, جو مرضی تو بھونک لے اپنے منہ سے, لیکن مجھے ایک بات بتا دے 2024 T20 ورلڈ کپ میں پاکستان سے 120 رنز کیوں نہیں تھے بنے؟ پاکستان سے 120 رنز کیوں نہیں تھے بنے؟ ہماری کرکٹ تو فارغ ہے نا, یہ تجھے بھی پتا ہے. ہم تو USA سے ہارتے ہیں, ہم تو زمبابوے سے ہار دیتے ہیں ورلڈ کپ میں, ہم آئرلینڈ سے ہار دیتے ہیں, ہمیں افغانستان تیل دیتے ہیں پکڑ کے, ہم اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں مارتے ہیں. ہم 120 نہیں چیز کر پاتے انڈیا کے اگینسٹ, جبکہ وہ میچ ہم جیتے ہوتے ہیں. ہم تو وہ انڈیا تو پچھلے 10 مہینوں میں سال میں 2 ICC ٹرافیاں جیتا ہے, چیمپئن ٹرافی انڈیا جیتا ہے. آپ کی چیمپئن ٹرافی جس کو بیسیکلی آپ ہوسٹ کر رہے تھے بڑے خوشی سے کہ جی ہم اس سے پیسہ کمائیں گے, اور آپ تو دونوں طریقوں سے آپ کا منہ کالا ہوا, کیونکہ آپ کی چیمپئن ٹرافی ایک لاس میں گئی اور آپ کی ٹیم نے بھی کچھ نہیں کیا, کیونکہ آپ کی جب چیمپئن ٹرافی ہوئی آپ کے اپنے جو پاکستان میں میچز تھے وہ واش آؤٹ ہوئے, 2 سے 3 لاہور والے میچ واش آؤٹ ہوئے, 2 سے 3 پنڈی والے میچ واش آؤٹ ہوئے, اور جو میچ واش آؤٹ نہیں ہوئے جن میں کراؤڈ آیا ہوا تھا, جو میچ تھے ان میں کراؤڈ ہی نہیں تھا, آپ کی گیٹ ون ہی نہیں تھی. اور پھر آپ پہلے تو انڈیا نے آپ سے فائنل لیا, پھر آپ کی ٹیم کو بھی فائنل سے باہر کیا, اور پھر آپ بیٹھ کر تو باجا بجا رہے تھے, گھنٹہ بجا رہے تھے, چھنکنا بجا رہے تھے, اور بیٹھ کے تنویر احمد نے کیا بولا اس دن بھی تنویر احمد نے زبان اٹھا کے یہ بات کی تھی کہ ہم ایسے فائنل کو فائنل مانتے ہی نہیں ہے جو انڈیا نے چیٹنگ سے جیتا ہو. بھائی یہ کیا تماش نہیں ہے, مطلب ایک ٹیم چیمپئن بن رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو جی وہ چیٹنگ سے چیمپئن بنی ہے. وہ بھائی چیٹنگ سے کس طرح چیمپئن بنی ہے؟ اب چیٹنگ سے کس طرح چیمپئن بنی ہے کہ جی ایک ہی جگہ پہ اپنے سارے میچز کھیل کے یہ لوگ چیمپئن بنی ہے. بھائی ایک ہی جگہ پہ سارے میچز کھیل کے اس پہ PCB کی ایگریمنٹ تھی تو سے دبئی میں میچز شیڈول ہوئے تھے. اب میری بات سنو, انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے ایشیا کپ 2025 کو, انڈیا ایگری کرے گا تو دبئی میں ٹورنامنٹ ہوگا نا. اگر انڈیا ایگری نہیں کر رہا تو دبئی میں ٹورنامنٹ کس طرح ہوگا؟ ایگری ہے نا, دبئی میں ٹورنامنٹ کس طرح ہوگا اگر انڈیا ایگری نہیں کر رہا؟
इंडिया एग्री करेगा तो दुबई में टूर्नामेंट होगा ना। शायद जब दुबई में टूर्नामेंट हो तो पाकिस्तान के सारे मैचेस दुबई में ला के दिए जाए, तो फिर अगर पाकिस्तान जीत गया, जबकि ऐसा हो सकता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, फिर आप क्या बोलोगे, हम तो जीत गया। और अगर आपको कोई दूसरा आके बोले नहीं आपने तो चीटिंग से जीती एक जगह पे सारे खेल के, तो फिर आप बोलोगे आप भी जीत लेते। बेटा अपनी दफा शरीफ क्यों बन जाते हो, दूसरे की तरह बददिल और गद्दार इंसान क्यों बन जाते हो। अभी तनवीर अहमद इस तरह की बैड टीवी चैनल पे बातें कर रहा है कि इंडिया बाढ़ में जाए, मोदी बाढ़ में जाए, हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनको हमारी जरूरत है, ये हमारे बगैर कुछ नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं। अब्दुल रज़ाक को बोलो, वो कह रहा है कि बुमराह इज अ बेबी बॉलर, बुमराह मेरे आगे बच्चा है, बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। वो बुमराह उधर एशिया में एक वाइड एशियन बॉलर बना जिसने सीना कंट्रीज में जाके सबसे ज्यादा विकेटें ले ली हैं, वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया। वो बुमराह की बात ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं, वो बुमराह की बात इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सारे करते हैं, डरते हैं बुमराह से। इधर बैठ के अब्दुल रज़ाक साहब नया ज्ञान पेल रहे हैं अगेंस्ट बुमराह। वो उधर तनवीर अहमद ने भी बुमराह के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है कि बुमराह तो कल का बच्चा है, बुमराह का आप कंपैरिजन वसीम अकरम के साथ क्यों करते हो, बुमराह तो कल का बच्चा। ये तनवीर अहमद गंडोई की शक्ल वाला, ये टंटा टंटा ये लगा हुआ बैठ के उधर। तो भाई जब जिस लोगों की बात ही तो खत्म हो जाती हो, मुझे बताओ आज तक इन लोगों ने क्रिकेट में बात की हो, टोटल हेटिज्म स्पीच, हेट स्पीच दे रहे होते हैं, ये नफरती बयान इन्होंने देने होते हैं, ना इन्हें क्रिकेट में बात करनी होती है। एक बार दिल पे हाथ रख के मानो कि आपने पिछले 25 सालों में बुमराह का आधा भी नहीं बॉलर निकाला, हाफ भी आप बुमराह का ले रहे हो ना, आपने उस तरह का भी बॉलर नहीं निकाला। तो क्या आप लोग ये बात एडमिट करते हो कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है, हमारा एक भी बॉलर उस लिस्ट में शामिल है जिसमें 300 विकेट वाले टेस्ट बॉलर है, इंडिया के उसमें 4-5 बॉलर है, आपका एक भी नहीं है। बेड़ा गर्क तो बेटा आपका हुआ, इंडिया को तो नहीं हुआ क्रिकेट में, बेड़ा गर्क तो आपका है। वो इंजमाम उठ के बोल देगा आईपीएल को बाइकआउट करो, इंडियन क्रिकेट को बाइकआउट करो, ये करो, फलाना करो, टिमकाना करो। आप उनके अगेंस्ट जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करते हो, बट वो आपको एक चीज से हमेशा चुप करवाते हैं, और वो चीज पता क्या है, वो टूर्नामेंट जीतते हैं। अब 2024 टी20 वर्ल्ड कप में आपने इंडिया को कितना ट्रोल किया, इंडिया नहीं जीतेगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, टमकाना नहीं होगा, हमने इंडिया 120 पे आउट कर दिया, ये मैच जीतेंगे। अब वो मैच भी हारे, अब यूएसए से भी हारे, और इंडिया वो टी20 वर्ल्ड कप जीता था।